اور یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر سوار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر گھوم رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں نعم جمالکما، بھی کیا ہی اچھی تمہاری سواری ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ بہت خوش ہوئے اور حضرت حسن سے کہنے لگے کہ حسن، آج میں تمہاری وہ خدمت کروں گا جو میں نے آج تک نہ کسی کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کی کروں گا۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے ان شہزادوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی زبان ان کو پیش کر زبان پیش کر اچانک آسمان سے ایک بدلی جو ہے وہ چمکی اور اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک پورے بازار کو روشن کر دیا۔ کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت ہے وہ در حقیقت انسان اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا مستحق بناتا ہے، اور جب اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے تو جبریل امین کی، پھر فرشتوں کی، پھر اہل زمین کی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے نام بھی رکھے ہیں اور آپ نے ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا ہے۔ یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناموں کا انتخاب کیا، اور سب سے دلچسپ بات آپ نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، یہ کیا عظمت اور کیا شان پائی ہے۔ اور ان کے گلے میں وہ پھول کا ہار تھا، ٹھیک ہے، جس سے سبحان خوشبو اللہ۔ آ رہی تھی، تو وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹ گئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہ، ٹھیک ہے، اللہ مجھے اس سے پیار ہے، ٹھیک ہے نا، فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے وہ تیرا محبوب ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نہت پہ خوش آمدید۔ محرم الحرام سیریز میں آج انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حافظ عرفان شفیق حاضر خدمت ہے۔ آج کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے خانواد رسول کے چشم و چراغ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کے فضائل و مناقب، سیرت و سوانح سے متعلق کچھ باتیں آج کے اس موضوع میں آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ آج کے معزز مہمانوں میں سب سے پہلے فضیلت الشیخ محترم طارق جاوید عارفی، اور اس کے ساتھ فضیلت الشیخ مفتی ابو الحسن حفظہم اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ جزاک اللہ۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ۔ بارک اللہ فیک۔ محترم ناظرین، یہ موضوعات ایسے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل مناقب سے متعلقہ باتیں ہوں، آپ کی سیرت و سوانح کا ذکر ہو، یا آپ کے صحابہ یا اہل بیت، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جو زندگی بھر کا ایک تقاضا ہے کہ ان چیزوں کو بیان کیا جائے۔ لیکن چونکہ محرم الحرام میں ایک طبقہ باقاعدہ طور پہ اس کمپین کو لے کے چلتا ہے کہ وہ اہل السنہ سے متعلق، مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کے متعلق اور حقیقی مسلمانوں کا منہج رکھنے والوں سے متعلق یہ بات پھیلانا شروع کر دیتا ہے کہ ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے یا یہ ان کا احترام نہیں کرتے، تو ضروری ہے کہ ان کے اس پروپیگنڈے کو اور اس کی حقیقت کو واضح کیا جائے۔ تو سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جو جنتی شہزادے ہیں، ان کی عظمت و فضیلت سے متعلق اس پروگرام کی وساطت سے آپ بہت ساری باتیں جانیں گے۔ تو سب سے پہلے ان دونوں صحابہ اور اہل بیت کے چشم و چراغ کا جو بایو ڈیٹا ہے، ذاتی تعارف ہے، اس سے متعلق ہم کچھ باتیں جانیں گے۔ پہلی بات، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہم اپنا پہلا سوال اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ طارق جاوید عارفی حافظ اللہ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم شیخ صاحب بتائیے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سن ولادت، ان کا سن وفات، ان کی ازواج، ان کی اولاد، جو ان کی ذاتی زندگی ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس عظیم بزم میں ہمیں مدعو کیا بارک اللہ اور فیک۔ حاضرین اور سامعین کے سامنے ایک اہم موضوع پہ گفتگو کا موقع فراہم کیا۔ بات یہ ہے کہ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، بہت بڑی شخصیات ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک خاص پہلو کے حوالے سے ان دو شخصیات کو ڈسکس کیا جاتا ہے، بالکل، جبکہ ان کی سیرت یہ تقاضا کرتی ہے، ان کا مقام، ان کی عظمت اور شان یہ تقاضا کرتی ہے کہ ان کی سیرت کے، ان کی زندگی کے جمیع پہلو لوگوں کے سامنے لائے جائیں، بالکل، خاص طور پہ جو نوجوان طبقہ ہے ان کے سامنے ان کی سیرت بیان کی جائے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں شخصیات کو، اپنے ان دونوں پیارے نواسوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہا ہے۔
یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے لیڈر ہیں، ان کے سردار ہیں. تو جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں وہ آپ کا قائد ہوتا ہے. تو جب تک آپ کو اس کی پوری سیرت کا پتہ نہیں ہوگا، اس کی شخصیت کے متعلق آپ پوری طرح آگاہ نہیں ہوں گے، آپ اس کو کیسے کاپی کریں گے، کیسے فالو کریں گے؟ گویا کہ سیدنا حسن حسین ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی پوری زندگی کو جانیں. بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں یہ ترغیب دی ہے، اہمیت بیان کی ہے کہ یہ معمولی شخصیات نہیں ہیں، یہ دونوں میرے شہزادے غیر معمولی شخصیت ہیں. بالکل. آپ اندازہ کیجئے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ماشاءاللہ اب بھی عشاء کے بعد کا وقت ہے. تو کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی طرف چلے. تو گھر کے دروازے کے قریب آپ ٹھہر گئے. اچانک ایک آدمی آپ کے سامنے آیا. تو کہتے ہیں کہ میں بھی آپ کے پیچھے جا کے ٹھہر گیا. اس آدمی نے کچھ آپ سے کہا اور پھر وہ چلا گیا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے جب میری آہٹ محسوس کی تو آپ نے پوچھا من، کون ہے؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ حذیفہ ہوں. تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے اپنا مدعا بیان کیا تو آپ نے میرے لیے دعا کی، میری والدہ کے لیے دعا کی. اور پھر مجھ سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ جو آدمی سامنے آیا تھا یہ کون تھا؟ اچھا. تو سیدنا حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس کا تعارف نہیں ہے، میں نہیں جانتا. تو سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ یہ ایک فرشتہ تھا جو پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے. بالکل. اس سے پہلے یہ زمین پہ نہیں آیا. اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور یہ زمین میں میرے پاس آیا، میرے سے ملاقات کی اور اس نے مجھے خوشخبری دی کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے. اور وَأُمُّهُمَا سَيِّدَةُ نِسَائِهِمْ، اور ان کی والدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں. سبحان اللہ. اچھا بالکل، یہ فضائل کی طرف ہم مزید بھی آپ سے سنیں گے اور اپنے دوسرے مہمان سے بھی جانیں گے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جو ذاتی زندگی ہے، میں نے کہا پہلے اس پہ تھوڑی وضاحت آپ کی طرف سے آ جائے. ان کا سن ولادت، ان کی وفات، ان کی اولاد، ان کی ازواج، یہ تھوڑا سا وضاحت آپ. میں اسی طرف جانے لگا تھا. اصل میں چونکہ یہ نقطہ اہم تھا اس لیے میں نے چاہا کہ تمہیداً اس کا ذکر کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا ان سے رشتہ طلب کیا. وہ خواہش رکھتے تھے، ان کی بڑی خواہش تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق ہو جائے، لیکن وہ ایک طرح کی جھجک اور حجاب محسوس کرتے تھے. تو سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما نے انہیں اس معاملے میں حوصلہ دیا. یعنی یہاں یہ ایک بات یہ بھی ہے کہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سیدین کریمین حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما شاید سیدنا علی سے کوئی نفرت آپس میں تعلق اچھا نہیں تھا، مخالف تھی. ایسی بات نہیں ہے. حتیٰ کہ شیعی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سیدہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آمادہ کرنے میں بہت بڑا کردار تھا سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر بلا تعمل اپنی بیٹی کا رشتہ جو ہے ان کو دے دیا. اگر میرا خیال اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ شادی کیا ہوئی، کیوں ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے. تو پھر یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے شادی جو ہے یہ غزوہ بدر کے بعد سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال منعقد ہوئی ہے. اور 1 سال بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی گود میں اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ پھول عطا کیا ہے. پہلی اولاد سیدنا حسن کی صورت میں سیدنا 3 ہجری میں رضی اللہ عنہ یہ سن 3 ہجری میں رمضان میں پیدا ہوا. رمضان کے مہینے میں، رمضان یہ مبارک مہینہ، مبارک مہینے میں ان کی پیدائش ہوئی. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بڑا پیار تھا. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جس بیٹی یا بیٹے سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا تو اس کی اولاد سے بھی اتنا ہی پیار ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے. بالکل. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ کو بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے جی، تو آپ خود اپنے نواسے کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے. سبحان اللہ.
اور آپ گئے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی گھر میں ہیں، اور آپ نے جا کر کے کہا کہ ارونی ابنی، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے، ٹھیک ہے نا. تو پھر آپ کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ وہ دکھائے گئے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ماذا سمیتمو، اس کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی معروف ہے، کو بڑے بہادر آدمی تھے، بہادر شجاع آدمی تھے، حیدر. اور ہمارے ہاں بھی ان کے نام کے ساتھ نا شیر خدا بولا جاتا ہے ان کے لقب کے طور پہ، یہ حیدر کرار، بار بار حملہ کرنے والے، ٹھیک ہے. تو بندہ جس چیز کو پسند کرتا ہے نا تو اس کے اثرات انسان کی شخصیت پہ عام طور پہ نا بالکل واضح ہوتے ہیں. تو چونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بڑے بہادر تھے، حیدر کرار تھے، جنگجو آدمی تھے، اور لڑنا ان کا پسندیدہ ایک وصف تھا، خاص طور پہ کافروں سے لڑنا. تو اس وجہ سے نا انہیں ابو الحرب کنیہ بڑی پسند تھی. اچھا، مسلم بازار کی روایت کے اندر ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو الحرب سے بڑی انس تھا، لڑائی والا یعنی کہ جنگجو ہے. تو ظاہر ہے بیٹے پیدا ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام حرب تجویز کیا. اچھا، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں کیا. اچھا، کیونکہ بظاہر تو یعنی اس سے ایک شجاعت کا اظہار ہوتا ہے، لیکن مانوی طور پہ کوئی اچھا نام نہیں ہے، لڑنے بڑھنے والا، لڑائی کو اچھا سمجھنے والا. چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے دین ہمارا جو ہے نا وہ امن سلامتی کا دین ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اس کا نام حرب نہیں ہے، اس کا نام جو ہے وہ حسن ہے. ایک دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام اپنے چچا کے نام پہ حمزہ رکھا ہے. اچھا، ٹھیک ہے، یہ ایک دوسری روایت ہے. اور پھر جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں تو ان کا نام اپنے بڑے بھائی کے نام پہ جعفر رکھا ہے. بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے گئے اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ بیٹوں کے نام کیا رکھے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ بڑے بیٹے کا نام جو ہے وہ چچا کے نام پہ حمزہ ہے، چھوٹے بیٹے کا نام بڑے بھائی کے نام پہ جعفر ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ امرنی بتغییر ہذین اسمین. اچھا، اللہ نے باقاعدہ مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان دونوں ناموں کو تبدیل کر دوں. اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ناموں کو تبدیل کر دیا اور حسن اور حسین، یعنی حمزہ کو تبدیل کر کے آپ نے حسن رکھ دیا اور چھوٹے کا نام جعفر تبدیل کر کے آپ حسین نے رکھ حسین رکھ دیا. سبحان اللہ. یعنی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناموں کا انتخاب کیا، اور سب سے دلچسپ بات آپ نے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے. کیا عظمت اور کیا شان آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اصل میں انتخاب ہے، اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے. بلکہ وہ جو پہلی بات میں بیان کر رہا تھا نا کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں حضرت فاطمہ کے ہاں اور کہا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، تو ان کا نام کیا رکھا ہے؟ تو کہا ہم نے نام حرب رکھا ہے. پھر اس کے بعد جب حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ہاں تشریف لے گئے اور پوچھا کہ دکھاؤ مجھے میرا بیٹا. تو انہوں نے دکھایا اور حضرت حسین کے نام کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی نے پھر ان کا نام بھی حرب ہی رکھا. اچھا، تو ایک روایت میں یہ ہے دوسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بل ہوا حسین، اس کا نام حسین ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر بعد ایک تیسرا پھول دیا. ایک تیسرے بیٹے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں جنم لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں تشریف لے گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ماذا سمیتمو، بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے پھر کہا اللہ کے رسول حرب رکھا ہے. اچھا، تیسرے بیٹے کا نام بھی حرب رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نام حرب نہیں ہے، ٹھیک، بل ہوا محسن، ان کا نام محسن ہے. اچھا، محسن ہمارے معاشرے میں ہمارے ہاں یعنی کہ نا یہ اس کی بھی یعنی جو تلفظ ہے نا اس کی وضاحت بھی ساتھ ہو جائے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ اس کو عام طور پہ بہت سارے لوگ نا وہ محسن پڑھتے ہیں. بہت سے نام ایسے ہیں سیرت کے جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح آقا علیہ السلام کی رضائی والدہ سیدہ سویبہ، تو آپ دیکھیں کہ لوگ ان کو صوبیہ بولتے ہیں، صوبیہ یا سویبہ، سویبہ وغیرہ بولتے ہیں. زیادہ تر میں نے صوبیہ کہتے ہی سنا ہے، تو وہ سویبہ ہے. اسی طرح یہی حال محسن کا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ان تینوں بیٹوں کے نام سیدنا ہارون رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کے نام پہ رکھے. اچھا، یعنی یہ تینوں نام جو ہے نا حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام تھے شبر، شبیر اور مشبر. ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ہارون، ان کے بیٹوں کے نام پہ یہ تینوں نام میں نے رکھے. اس وزن پہ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور حدیث کے اندر ان کی وضاحت بھی ہے. شبر حسن ہو گیا، شبیر حسین اور مشبر محسن.
تو یہ تیسرے بیٹے جو ہے محسنین کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اور دیگر اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ بچپن ہی میں فوت ہو گئے. اچھا. یہاں میں ضمن یہ وضاحت بھی کیے دیتا ہوں کہ عام طور پہ نا ہمارے ان کے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں اور پھر خلافت کے معاملات آئے اور اس پہ صحابہ کا کچھ اختلاف بھی ہوا، اور یہ معاملہ یعنی کہ نا ایک خاص گروہ جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا ہے بڑا اس کو اچھالتا ہے، اور اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے کہ دروازہ گرا دیا سیدہ فاطمہ اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی یہ کہتے ہوئے زبان بھی کامتی ہے کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یعنی لات ماری اور نعوذ باللہ ان کا جو حمل ہے وہ گرا دیا، اور بہت یعنی کہ نا یہ اس کو دیو مائلائی انداز میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو محسن ہیں یہ ولادت ہو چکی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پیدا ہوئے ہیں اور کچھ عرصہ بعد بچپن میں فوت ہو گئے ہیں. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ایسے کسی حالت میں نہیں تھی وہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد کے بارے میں ذرا اختصار سے وضاحت کریں، پھر ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. ان کی بیویاں سب سے پہلے کتنی تھیں؟ عام طور پہ معاشرے میں مشہور ہے کہ ان کی بہت زیادہ بیویاں تھیں، وہ پتہ نہیں کرتے تھے اور طلاق دیتے تھے، یا بعض لوگوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا تھا. تو حقیقت کیا ہے ان کی بیویوں سے متعلق بھی اور ان کی اولاد سے متعلق بھی؟ عثمان بھائی، عرفان بھائی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چونکہ ایک نابغہ روزگار شخصیت تھی، اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی عطا فرمائی تھی اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے لوگوں کے ہاں، یعنی ان کو قبول عام حاصل تھا. رسول اللہ کے بیٹے تھے تو پھر رسول اللہ کے بیٹے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی انہیں اسی لحاظ سے اہمیت دیتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. اس وجہ سے بہت ساری خواتین کی طرف سے انہیں آفرز بھی تھیں کہ وہ انہیں اپنے حوالہ عقد میں لے آئیں تاکہ انہیں بھی نسبت بن جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی نسبت حاصل ہو جائے اور ان کا بھی ایک مقام ہو جائے. تو اس وجہ سے نا بار بار لوگوں کی طرف سے چونکہ یہ تقاضے آتے تھے تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شادی کر لیتے تھے. بعد کے اندر پھر جان بوجھ کے تو انہوں نے کبھی کسی کو طلاق نہیں دی. بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں چونکہ جس نے ایک خاص مقصد کے لیے شادی کی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو گیا تو وہ پھر یعنی کہ نا علیحدگی کی طرف چلے جاتے تھے. ہمیں جو یعنی مسند روایات سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی شادیوں کے حوالے سے ملتی ہیں نا وہ تقریباً 10 سے لے کے 20 کے درمیان ہے. ٹھیک، یک کے بعد دیگر یعنی کہ انہوں نے شادیاں کی ہیں. میکسیمم زیادہ سے زیادہ 20 کا فگر آتا ہے. زیادہ تر اہل علم نے یہی کہا کہ حتمی طور پہ یعنی کسی فگر کو متعین کرنا تو مشکل ہے، البتہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ 10 سے لے کے 20 کے درمیان یک کے بعد دیگر انہوں نے نکاح کیے ہیں. بعد اہل علم نے جس طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر اہل علم نے بھی یہ قول بیان کیا ہے کہ انہوں نے کچھ 70 کے قریب یا 70 سے زائد شادیاں کی. اچھا، بلکہ بعض روایات کے اندر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا لقب مطلاق بھی آیا ہے، بہت زیادہ طلاقیں دینے والے. ٹھیک ہے نا. اور بعض روایات کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے تھے بھائی حسن سے شادی نہ کرنا، میں ذمہ دار نہیں ہوں. اچھا، ٹھیک ہے. لیکن ان کی استنادی حیثیت ان روایات کی، بس استنادی حیثیت یعنی کہ یہی ہے کہ وہ تاریخی روایات، سیرت کی اور تاریخی روایات ویسے مستند نہیں ہیں. جو ان کی اتنی بڑی شخصیت ہے اس سے یہ بات ہم یعنی کہ نا مان نہیں سکتے کہ اتنی بڑی شخصیت جو ہے وہ خواتین. تو 10 سے 20 والا فگر جو ہے وہ زیادہ مقبول ہے. اور اولاد ان کی کتنی تھی یہ بھی ذرا بتائیں. تعداد خواتین یعنی کہ ان کی بیویوں کی تعداد جو ہے وہ 10 اور 20 کے درمیان ہے، اور اولاد کی تعداد تقریباً کوئی 19 اور 21 کے درمیان ہے. 19 اور 21 کے درمیان، بالکل ٹھیک ہے. جن میں تقریباً کہہ لیجیے کہ 6 بیویوں سے ان کی زیادہ اولاد ہے، اور پھر اس کے علاوہ ان کی کچھ باندیاں تھیں، اور جو ان کی باندیوں سے اولاد ہے وہ بھی تقریباً 10 کے قریب ہے. اچھا، 10 کے قریب وہ بھی ہے. اچھا مفتی صاحب، اب آپ کی طرف سوال ہے یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. دیکھیں شیخ صاحب نے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کی ولادت سے متعلق بہت ساری تفصیل اور بڑی دلچسپ تفصیل جو ہے نا وہ بیان کی ہے. تو آپ سیدہ حسین رضی اللہ عنہ سے متعلق جو چیز ہے ان کی ولادت کے بعد ان کے جو ذاتی زندگی سے متعلق ہے وہ بیان کریں. سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو نام ہے ابو عبداللہ حسین بن علی بن ابی طالب بن ہاشم بن عبد مناف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 5 شعبان کو 4 ہجری میں پیدا ہوئے. اچھا. سیدہ ام فضل لبابہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی بھی ہیں اور سالی بھی ہیں. ہاں. اور ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ ان کی والدہ دنیا کی بہت خوش قسمت ماں تھی یا ساس تھی کہ جس کے داماد
وہ بڑے عظیم تھے، سبحان اللہ. جن میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسبت سے. ٹھیک. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک دن آئی اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک خواب آیا ہے اور اس نے مجھے ڈرا دیا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے اس خواب کو ذکر کیا. خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا وہ آپ کے جسم سے الگ ہوتا ہے اور میری جھولی میں آ کے گرتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس میں کوئی ڈر والی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھا خواب ہے. اصل میں یوں ہے کہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی میری بیٹی فاطمہ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور اس کی پرورش آپ کریں گی. سبحان اللہ. تو شارحین نے لکھا ہے تب سیدنا حسین ابن علی، کیونکہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری میں، 4 ہجری میں، ایک سال یعنی تقریباً 11 ماہ کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ پرورش کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے ایسے معاملات، بالکل 1 سال کے بعد. تو پھر انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ہے، پرورش کی. ٹھیک. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی ان بچوں کے ساتھ بڑی محبت، پیار، انس تھا، جیسے ابھی ذکر بھی ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے نام تجویز کیے. پھر صرف نام ہی نہیں، یہاں یہ بھی بات جو ہمارے معاشرے میں بھی کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات یہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں کہ جی ددیال نام رکھیں یا ننیال نام رکھیں. وہ پھر کہتے جی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، آپ نے نام بھی رکھے ہیں اور آپ نے ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول السلام نانا تھے جی، تو نانا نے نام رکھے ہیں، تو لہٰذا یہ ننیال کا حق ہے. یہ محبت ہے نا. بالکل. تو نانا نے صرف نام نہیں رکھے، عقیقے بھی کیے ہیں، عقیقے بھی کیے ہیں، ان کو گٹی بھی دی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی تربیت کا پورا خیال بھی رکھا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں تاریخ میں، احادیث میں جو واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور آپ دوران خطبہ ممبر سے نیچے اتر آئے. بالکل. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ممبر پر تشریف لائے ہیں تو حسن و حسین کو آپ نے ساتھ اٹھایا ہوا ہے. تو فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. ابھی میں خطبہ دے رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے یہ ذرا قمیض جو ہے لمبے پہن کر آگے تو پاؤں میں اٹکے اور گرے. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی میں ان کا گرنا جو ہے نا وہ برداشت نہیں. فوراً اترے، خطبہ چھوڑا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اٹھایا اور اسی طرح نماز کی حالت میں دیکھ لیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عشاء کی نماز پڑھائی، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ ہم حیران تھے، حتیٰ کہ نماز کے اندر خوف محسوس ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا. تو بلکہ ایک روایت میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر اٹھا کے دیکھا بھی تو سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمر پر کھیل رہے تھے. جب آپ نے نماز مکمل کی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان دونوں بچوں کو دیں، میں ان کی والدہ تک پہنچاؤں. تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو آپ نے پھر لوگوں کے ساتھ باتیں کی اور پھر مجھے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ یہ نا ان کی والدہ کو دے آؤ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب لے کر باہر نکلے تو اندھیرا تھا. تو کہتے ہیں ابھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت، پیار، الفت وہ دیکھا اور ابھی یہ حالات دیکھے اندھیرے میں اور یہ پتھریلے علاقے میں چل کر جانا، تو میرے دل میں بڑا خوف محسوس کر رہا تھا. تو اچانک آسمان سے ایک بدلی جو ہے وہ چمکی اور اس نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تک پورے بازار کو روشن کر دیا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ میں ان کو گھر چھوڑ کر واپس پلٹا اور مسجد نبوی میں پہنچ گیا تو پھر وہ جو روشنی ہے وہ ختم ہو گئی. تو یعنی یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف محبوب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب ہے. جیسے وہ فرشتے نے آ کر بتلایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ انعام و اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا. اچھا، یہ جو روایت ہے شیخ صاحب نے بھی پیش کی سیدہ شباب اہل الجنہ، اس کے مفہوم پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ
کنسیپٹ ہے شیخ صاحب کہ شاید جنت میں جائیں گے تو ان کو وہاں کو سرداری ملے گی، یہ تو ہے انڈرسٹوڈ بات ہے کہ وہاں تو ایسا ہوگا، لیکن اس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے. وہ جنت کے نوجوان، یعنی جس نوجوان نے جنت میں جانا ہے نا، یا وہ مسلمان مومن ہے، وہ اپنا رہنما، لیڈر اور قائد اور سردار اور مربی وہ سیدنا حسن و حسین کو دنیا میں بھی سمجھے. صرف یہ اس کا تعلق آخرت کے ساتھ یعنی یوں نہیں ہے. سمجھ لیں کہ ان کی جوانی جو ہے وہ قابل تقلید ہے، یوں سمجھ لیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر یہ سیدہ کہول اہل الجنہ، جو جنت کے بوڑھے ہیں ان کے سردار ہوں گے، یعنی جو بوڑھے ہو کر دنیا سے رخصت ہوں گے، کیونکہ جنت میں تو سب جوان ہوں گے. تو یعنی بڑھاپے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد تم ان دونوں لوگوں کی اقتداء کرو، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو جوانی ان کی جو ہے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ کوئی بھی تعالیٰ نوجوان عنہما ہے اپنے لیے اگر وہ کوئی رہنما چاہتا ہے تو سیدنا حسن و حسین کی زندگی اس کے لیے موجود ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ازواج اور اولاد کی وضاحت آپ کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ میں کئی ایک روایات آتی ہیں ان کی شادی کے بارے میں بھی. 4 شادیاں جو ہیں ان کی وہ مشہور ہیں، ٹھیک کہ 4 انہوں نے بیویاں کی ہیں، اور ان سے ان کی پھر مختلف اولاد ہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی. اور جو 4 شادیاں ہیں ان میں سے بھی ایک جو ہے وہ ان کی لونڈی، جو مشہور نام ہے شہر بانو کے نام سے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے. تو باقی 3 جو ہیں جو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کو دی گئی تھی، کسریٰ کی بیٹی تھی. اچھا، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کے جو فضائل و مناقب تمہیداً ہم نے ذکر کیے کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ جو محبت ہے کہ آپ ممبر سے نیچے اتر رہے ہیں، ان کو لے رہے ہیں، اپنے کندھوں پہ ان کو بٹھایا ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی محبت ہے. ان کے فضائل و مناقب میں یہ تو کافی مشہور و معروف باتیں ہیں، اور مزید کیا روایات ہیں جو ان کی شخصیت کو بہت بلند کر دیتی ہیں؟ ایک تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ان کو کھلاتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، اور وہ اگر ہم تصورات کی زندگی میں جا کر اس روایت کو پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اکرام و عزت کے ساتھ ان کو نوازا ہے اس پہ واقعتاً انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز میں ان کے لیے سواری بنے ہوئے ہیں کہ گھٹنے بھی زمین پر ہے، ہاتھ بھی زمین پر ہیں، اور یہ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر پر سوار ہیں. سبحان اللہ. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر گھوم رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں نعم جمالکما، بھئی کیا ہی اچھی تمہاری سواری ہے، تمہاری سواری اور کتنے اچھے تم سوار ہو. یہی نہیں صرف کہ سواری بڑی اچھی ہے، یعنی جس طرح سواری بڑی اعلیٰ ہے اسی طرح یہ سوار بھی بہت اعلیٰ ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں بڑے حساس رہتے تھے. جیسے سیدنا اسامہ بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے کام تھا، میں ملنے کے لیے گھر گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بڑی چادر ہے وہ لپیٹے ہوئے باہر نکلے. میں نے اپنی بات کی تو بات کرتے کرتے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چادر میں کچھ ہے، چادر میں کچھ ہے. تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی چادر میں کیا ہے؟ تو آپ نے اس چادر کو کھول دیا تو میں نے دیکھا کہ دائیں بائیں سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ چمٹے ہوئے. تو جب میں نے یہ محبت پیار کا انداز دیکھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، تو بھی ان دونوں کے ساتھ محبت کر. اور یہیں تک بات ہوتی تو شاید کوئی تھوڑا بہت انسان کوئی کہہ لے کہ ڈول جاتا ہے یا کوئی معاملہ ہوتا. جو آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی ہے وہ بڑی شاندار ہے. فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ صرف ان دونوں کے ساتھ ہی پیار نہیں کرنا، جو ان دونوں کے ساتھ پیار کرے تو بھی اس شخص کے ساتھ پیار ہونا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے جو محبت ہے وہ در حقیقت انسان اپنے آپ کو اللہ کی محبت کا مستحق بناتا ہے، اور جب اللہ کی محبت اس کو ملتی ہے تو جبریل امین کی، پھر فرشتوں کی، پھر اہل زمین کی. تو سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں سے محبت، رسول اللہ کی محبت بھی ملے گی، یہاں سے رسول اللہ کا پیار بھی ملے گا، اللہ کی محبت بھی ملے گی، فرشتوں کی، جبریل کی، اہل ارض سب کی محبت ملے گی. کیسی ہمگیر فضیلت ہے. وہ مشہور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، تو
حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں آئے. ہوں ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ تعجب سے دیکھ رہی ہیں، ایک میں سیدہ عائشہ دیکھ رہی ہیں. تو دونوں آپس میں ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں پہلے ملوں. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پیچھے کرنے کی کوشش کی. سیدنا حسین سیدنا حسن کو پیچھے کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے حسن خذ حسین، اے حسن حسین کو ذرا پکڑو، ہمت کر، جیسے ہمارے حسن بڑے تھے نا، ہمت کر. تو سیدہ فرمانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت کا انس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ چھوٹے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، آپ بڑے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو یہ محبت کا معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ آپ چھوٹے کا حوصلہ بڑھائیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب یہ دونوں آپس میں اس انداز میں لگے ہیں تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ سیدنا حسین کو حوصلہ دے رہے تھے، اے حسین خود حسن، حسین حسن کو پکڑو. آج یہ نہیں غالب آنا چاہیے، آپ غالب آ کر پہلے اپنے نانا کے سینہ کے ساتھ لگو. تو جب میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے حسین کو فرشتوں کا سردار جو ہے وہ اس کا حوصلہ بڑھا رہا ہے، تو پھر میں نے چاہا کہ میں اپنے بڑے بیٹے کا حوصلہ بڑھاؤں. یعنی فرشتے بھی ان کے ساتھ کس قدر محبت، پیار، عقیدت کرتے ہیں. بلکہ مجھے وہ واقعہ جو صحیح بخاری میں ہے روایت اور مستدرک حاکم کے اندر اس کی تفصیل ہے، وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن کو پکڑا، ساتھ لگایا اور ایسے یعنی ہاتھ ساتھ لگایا، پیچھے کر لیا، پکڑا، رخسار قریب کیا، پیچھے کر دیا، بوسہ نہیں دیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹوں کو چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، اور عام روٹین بھی رسول اللہ کی بھی یہی ہے. عام روٹین بھی یہی تھی. آج بڑا عجیب سا معاملہ ہوا ہے، آپ نے پاس بھی کیا ہے اور چوما ہی نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں. یعنی آپ صرف چوم نہیں رہے، ان کو سونگ کر جنت کی خوشبو بھی ان سے محسوس. سبحان اللہ. ریحان عطایا کے الفاظ بھی آتے ہیں نا صحیح بخاری میں جو الفاظ ہے نا، میرے پھول ہیں، ریحان عطایا، فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں. اور ایک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں میرے پھول ہیں. ایک روایت میں فی الجنہ، یہ جنت کے میرے دونوں پھول ہیں. تو فرمایا صرف عام چومنا تو محبت ہے ہی ہے، میں تو ان کو سونگ پر کر بھی ان سے محبت کرتا. بالکل. حسن حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل و مناقب اس قدر تفصیل طلب ہیں کہ بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ شیخ صاحب آپ بھی کوئی ایک دو روایات کی طرف ضرور اشارہ کریں مزید جو اس میں ہیں، پھر ہم اپنے اگلے سوالات کی طرف چلتے ہیں. جی محترم افسر، سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل مناقب تو ایک لمبی فہرست ہے ان کی، کچھ شیخ ابو الحسن حافظہ اللہ نے ذکر کر دیے ہیں. باقی بھی اس سے ملتے جلتے بہت سے واقعات ہیں کہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پیارے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے شدید اور والہانہ محبت تھی. ہم جب سیرت کی اور حدیث کی کتابیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی زیادہ عرصہ ان کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے، بالکل اداس ہو جاتے تھے. سبحان. حتیٰ کہ جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے ہیں یا مدینہ میں رہتے ہوئے ہی مصروفیات، چونکہ آپ دیکھیں نا پوری کائنات کے رسول ہیں، اور جتنی مصروفیات میں سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی کائنات میں کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود آپ کا اپنے ان بیٹوں کے لیے وقت نکالنا ان کی اہمیت پہ دلالت کرتا ہے. بالکل، کتنے اہم تھے یہ، کتنے اہم تھے یہ. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سوکے بنی قینقاع میں گئے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اور آپ تشریف لائے قینقاع کے بازار میں. جی قینقاع کے بازار سے آپ تشریف لائے، سیدہ فاطمہ کا گھر بھی اسی طرف تھا. تو آپ اپنی بیٹی کے گھر میں چلے گئے اور پوچھتے ہیں اسما لکا، وہ چھوٹو کدھر ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس وقت حضرت حسن تھے، تو اسما لکا وہ چھوٹو کدھر ہے، ٹھیک ہے نا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جان بوجھ کے حسن کو آپ کے پاس نہیں آنے دیا، ٹھیک ہے نا. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری روایت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سمجھ یہ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نفاست پسند تھے، خوشبو آپ کو بہت پسند تھی، اور اس وقت ممکن ہے کوئی آپ کو صفائی ستھرائی کا کوئی معاملہ ہوگی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لے آئے. ابھی آپ کو بیٹھے کچھ وقت گزرا تھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آ گئے، اور ان کے گلے میں وہ پھول کا ہار تھا،
ٹھیک ہے، جس سے خوشبو آ رہی تھی. تو وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹ گئے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم انی احبہ، ٹھیک ہے، اللہ مجھے اس سے پیار ہے، ٹھیک ہے نا، فاحبہ، اللہ تو بھی اس سے محبت کر، واحب من یحبہ، اور جو اس سے محبت کرے وہ تیرا محبوب ہو جائے، ٹھیک، اس سے بھی تو محبت کر. ٹھیک ہے، تو یہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے خاص رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم کا یہ بھی انداز تھا کہ آپ کبھی رونے کی اگر آواز آئی ہے گزرتے ہوئے تو پوچھتے تھے بچے کیوں روتے ہیں، اور آپ کا یہ بھی انداز تھا. وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ آپ نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا ہے، تو پاس ایک شخص نے کہا اچھا بچوں کو بوسہ بھی دیا جاتا ہے؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے بڑی واضح بات کہی کہ جو رحم نہیں کرتا لا یرحم، اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. تو رسول اللہ علیہ السلام کی یہ محبتیں اور آپ کا یہ احساس اور ان کے بغیر اداس ہو جانا، یہ سب واضح کرتا ہے کہ ان کی فضیلت و عظمت کتنی زیادہ ہے. اور پھر آپ نے جو ایک کسوٹی مقرر کر دی ہے نا کہ جس نے ان سے محبت کی ہے اللہ تو اس سے محبت فرما، اس سے بڑھ کے ان کی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ان کی بڑی فکر رہتی تھی، جس طرح بھی آپ نے بات کی ہے نا، تو کہ بچے یعنی کہ نا ان کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، ان کے کھانے کا بندوبست ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، جس طرح والدین کو اپنے بچوں کے والے سے فکر ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خاص فکر ہوتی تھی. سبحان اللہ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر میں سویا ہوا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے. تو حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بھی تھے اور حسین رضی اللہ عنہ بھی تھے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی. اب ان دونوں شہزادوں کو بھوک لگی ہوئی ہے، علی رضی اللہ عنہ سو رہے ہیں. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ بابا جان نے برتن پکڑا اور بکری کے پاس چلے گئے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بکری کا دودھ اتار دیا. جیسے ہی آپ نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اس میں دودھ اتر آیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نکالا اور پھر لا کر کے پہلے آپ نے حسن کو دیا. اب حسین چھوٹے ہیں، جس طرح ابھی ابو الحسن بھائی نے بات کی تھی کہ وہ جی چھوٹے کی فیور کرنی چاہیے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے کی فیور کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جب آپ نے یہاں حسن رضی اللہ عنہ کو پہلے دے دیا تو حضرت حسین چونکہ چھوٹے تھے وہ پیچھے رہ گئے. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پہ یہ بات شاید کچھ گران گزری، تو کہنے لگی یا رسول اللہ لگتا ہے میں پنجابی میں کہوں تو زیادہ مزہ آئے گا. تو وہ کہنے لگے ابا جان لگتا ہے تانوں بہتا پیارا ہے، ٹھیک ہے نا، تانوں انہاں بہتا پیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کی یہ ادائیں ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے پیار میں بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا. بالکل. اچھا یہاں ایک تھوڑی سی بات ایڈ ہو جائے، یہاں تو رسول اللہ علیہ السلام نے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی بھوک مٹانے کے لیے انتظام کیا ہے دودھ کا، اور اللہ رب العالمین نے معجزانہ طور پہ بکری میں دودھ جاری کر دیا ہے. وہ کیسا منظر ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے ان شہزادوں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی زبان ان کو پیش کر رہے ہیں، اور وہ رسول اللہ علیہ السلام کی زبان مبارک کو اور لعاب مبارک کو چوس رہے ہیں، اور وہ بابرکت جو لعاب ہے وہ ان کے اندر جا رہا ہے، میدوں میں جا رہا ہے. اور کیا پرورش پائی انہوں نے کس بابرکت چیز سے. وہ ایک کہ رسالت کی جو شعائیں ہیں وہ ان کے اندر منتقل ہو رہی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کی جو برکت ہے کس طرح ڈائریکٹلی اور کتنے قریبی مطلب فاصلے سے، بیچ میں کوئی یعنی سمجھیں کہ کوئی فاصلہ ہے ہی نہیں بیچ میں، کتنے قرب سے رسول اللہ علیہ السلام سے جنہوں نے فیض حاصل کیا ہے. جس شخص کی ان سے محبت نہیں ہے اس کا تو ایمان بالکل بیڑا غرق ہو گیا نا، ختم ہو گیا اس کا. یعنی میں تو عام طور پہ کہتا ہوں کہ ہم تو تصور نہیں کر سکتے، جس طرح ہمارے یعنی کہ نبی بھائی ہم پہ یہ اتہام دیتے ہیں کہ جی ان کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا شاید یہ اہل بیت کے فضائل نہیں بیان کرتے. میں کہتا ہوں یہ تو کسی سنی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. جو بندہ اپنے آپ کو اہل سنہ والجماعہ کا فرد مانتا ہے اور پھر اس کے بارے میں اہل بیت یا خاص طور اپنے حسنین کریمین کے بارے میں محبت نہ ہو یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بغض ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بالکل کوئی اس میں. تو بات میں وہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی بابا جان لگتا ہے پھر آپ کو حسین کی بجائے حسن سے زیادہ پیار ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے، فاستسقى قبلہ، حسین نے پہلے دودھ مانگا ہے. ٹھیک ہے، ہاں جی، حسن نے پہلے دودھ مانگا، حسن نے پہلے دودھ مانگا اس لیے اس کو پہلے دوں. جس آپ نے یعنی کہ نا اس میں بھی عدل کا دامن نہیں چھوڑا، چونکہ پہلے طلب حسن نے کیا تو پہلے حسن کو بھی حق اس کا، ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ نے ساتھ ہی وہ ذمہ داری بھی بیان کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی انی و ایاکی و ھذا الراقد و ھذین، ٹھیک ہے نا، کہ میں، تم، یہ دونوں بیٹے اور علی، ہم سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے.
سبحان ٹھیک ہے اللہ، نا؟ سبحان ان کی شان بھی بیان کر دی اور گویا ان کو اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس بھی احساس بھی ان دلا کے دیا۔ ذہنوں میں پیدا اور کر دیا۔ عدل کی جو ایک اور بڑی مثال ہے سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کے حوالے سے کہ باوجود اس کے کہ شدید محبت ہے، رونا بھی گوارا نہیں ہے، بھوک لگے وہ بھی احساس رسول اللہ کو ہے، لیکن جب کھجور دیکھی ہے منہ میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو تو نکال دی ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو۔ یہ بھی وہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور عدل، جو قانون اور اصول اللہ نے بنائے ہیں، جس طرح بنائے ہیں، ان کو بالکل بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں جیسے عام لفظ بولا جاتا ہے نا، محبت بگاڑ دیتی ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کر کے سکھائی ہے کہ محبت میں تربیت کو نہیں چھوڑتے۔ ہاں، محبت بھی، اور اصل محبت بھی یہی ہے، اصل محبت جی، اصل محبت بھی یہی ہے کہ انسان تربیت کو ساتھ ساتھ رکھے گا۔ صرف محبت یہ نہیں ہے کہ آپ بس ہر چیز کا لحاظ خیال رکھیں اور ہر معاملے میں کھلا چھوڑ دیں کہ جو مرضی کرو، وہ محبت وہ بھی یوں کہہ لیجیے ہمارے معاشرے میں جو ایک غلط مقولہ رائج ہے نا، لو از دا بلائنڈ، ہاں، یہ ایک فضول سا مقولہ ہے، محبت ٹھیک ہے نا؟ ہوتی ہے، جب بندہ اندھا ہو گیا تو پھر وہ تو اپنا انسانی امتیاز محبت کھو تو گیا۔ بصیرت ہے نا جی، بصیرت سے جو محبت بصیرت سے ہے، اصل محبت ہی وہی ہے، محبت ٹھیک ہے، باقی وہ اندھا پن ہے، جس میں آپ اپنے محبوب جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کی فکر رکھتے دونوں ہیں، کی اس فکر کو آپ تباہ رکھتے ہیں۔ برباد نہیں کرنا جی چاہتے تباہ آپ۔ برباد نہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز کی بڑی وضاحت ضروری ہے، جس طرح آپ مشائخ نے روایات پیش کی ہیں حدیث سے، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مناقب پیش کیے، فضائل پہ بات کی، بہت تفصیل طلب موضوع ہے یہ، لیکن چونکہ اختصار کے ساتھ تھوڑے وقت میں ہم نے زیادہ چیزوں کو کور کرنا ہے۔ بعض لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو اہل بیت کا محب کہتے ہیں اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہم فضائل سن رہے ہیں، حسن کی بات، حسین کی بات، حسین کی بات، حسن کی بات، رضی اللہ عنہما کٹھی چل رہی ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہر موقع موڑ پہ ان کو کٹھا بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک ایسا طبقہ موجود ہے جو دعویٰ تو کرتا ہے ان دونوں سے محبت کا، لیکن ذکر صرف حسین رضی اللہ عنہ کا کرتا ہے۔ جی، حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر و تذکرہ کرتا آپ کو بہت کم نظر آئے گا، بڑا کم نظر آئے گا۔ حالانکہ جو آل اولاد آل رسول ہے، وہ جیسے حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد آل رسول میں آئے گی، ویسے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی آل رسول میں آئے گی۔ تو بعض لوگوں نے اپنے ائمہ کا انتخاب بھی سارا صرف حسین رضی اللہ عنہ کی آل اولاد سے کیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ تو اس کی تاریخی طور پہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان لوگوں کو ہوا، کیا تکلیف پہنچی کہ اتنا بڑا، یعنی انہوں نے مطلب معاملہ کہ اتنی بڑی شخصیت کا تذکرہ ذکر ہی نہیں ملتا، بالکل مناسب سا ملتا ہے؟ اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں؟ جہاں تک تو سنی مراجع کا تعلق ہے، وہاں تو حسن رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا مقام ہے، شخصیت ہے، اور اس میں سے بہت ساری باتیں ہم کر بھی چکے ہیں، جی ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اور ان روایات کو دیکھیں گے نا تو میں نے ذاتی طور پہ جو نتیجہ نکالا ہے نا کہ دونوں شہزادے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، ہاں، لیکن اگر ہم مقام اور مرتبے کی بات کرتے ہیں، دونوں میں تقابل کرتے ہیں، تو حسن رضی اللہ عنہ شان میں، فضیلت میں، مقام میں حسین سے کچھ آگے ہیں، کچھ آگے ہیں، ان اس کا کے باوجود لوگوں نے ان کو چھوڑا ہوا ہے۔ جی، اس کے باوجود ان کو یعنی کہ نا وہ جو مقام ایک ملنا چاہیے تھا، جو شان ایک ان کی ہونی چاہیے تھی، جس طرح ان کا ایک تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح ان کے اوپر آپ کہہ لیجئے کہ سیمینار ہونے چاہیے تھے، کانفرنسیں ہونی چاہیے تھیں، ان کا ذکر خیر عام ہونا چاہیے تھا، وہ ہمارے معاشرے میں دکھائی نہیں دیتا، بلکہ ان کے ساتھ جس طرح آپ سادہ لفظوں میں کہہ لیں ستیلوں والا سلوک کیا گیا، ہاں، ٹھیک ہے نا۔ حالانکہ وہ پہلے بیٹے ہیں اور پہلے بیٹے سے محبت بھی زیادہ ہوتی ہے، وجہ اس کی ٹھیک ہے، بیس پھر کیا ہے؟ ان کے یعنی کہ نبی خصائص بھی بہت زیادہ ہے اور ان کا کردار بھی بڑا عالیشان ہے۔ حفصہ صاحب اس کی وجوہات تو بہت زیادہ، لیکن ایک بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی تھی، اللہ، ٹھیک ہے، جس طرح ابھی تمہید کے اندر یہ روایت حفصہ صاحب نے بھی بیان کی ہے کہ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما انہوں نے سرخ قمیضیں پہنی ہوئی ہیں، وہ آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں تو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، خطبہ چھوڑ کر کے آپ گئے اور اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور لا کے سامنے کھڑا کیا، اور پھر وہ آیت پڑھی، اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ایک اور واقعہ بھی ہے، اس وقت حضرت حسن اکیلے آئے ہیں اور انہوں نے قمیض پہنی ہوئی تھی، اور وہ بھی اسی طرح واقعہ ہے کہ وہ گر رہے ہیں یا اٹھ رہے ہیں، تو آپ خطبہ چھوڑ کے گئے، ان کو اٹھا کر کے لائے اور پھر اپنے پاس کھڑا کیا، اور پھر ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک وقت آئے گا یہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، مسلمانوں کی دونوں طرف مسلمان کثیر تعداد میں ہیں اور عظیم جماعتیں، عظیمتین، ٹھیک ہے، یعنی معمولی گروہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان آپس میں بڑے پیمانے پہ گروہ بندی کا شکار ہو گئے، ٹھیک ہے، بالکل۔
اور یہ وہی گروہ ہے امیر معاویہ رضی اور اللہ عنہ ایک کا؟ گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے، اور دوسرا گروہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ وہ امیر المومنین بن گئے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ شروع سے ہی، یعنی جب سے علی رضی اللہ عنہ نے خلافت سنبھالی ہے، وہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا ذہن جو ہے وہ صلح جوئی والا تھا، صلح پسند تھے. اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کے لیے پیش قدمی کی ہے، حسن رضی اللہ عنہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا مشورہ دیا تھا کہ بہت جگہوں پہ ان کے مشورے آئے، پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن بہرحال حالات کا تقاضا ایسا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور مشورے کے ساتھ ہی انہوں نے اس طرف پیش قدمی کی ہے. خیر یعنی کہ یہ سارے معاملات ہوئے اور علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہادت پا کے اللہ کے پاس چلے گئے. پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو خلیفہ بنے، پھر انہوں نے یہ سارے حالات اور واقعات دیکھے نا، تو ان کو یہ اچھی طرح یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اس طرح دو گروہوں کا آپس میں چلنا امت کے مفاد میں نہیں ہے. اچھا، ٹھیک ہے، اس سے امت برباد ہو جائے گی. ہم آپس میں لڑ کے اسلام کی ساکھ کو خراب کریں گے، ٹھیک ہے، اسلام کی خدمت نہیں ہے یہ. ٹھیک ہے، بالآخر انہوں نے کافی غور و خوض کیا اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے یہ بات اپنے یعنی کہ جو خاص معتمد ہیں حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ کے بیٹے، جی ان سے کی ہے. انہوں نے بھی پہلے تھوڑا سا خفگی کا اظہار کیا، لیکن پھر انہیں بھی شرح صدر ہو گیا. عبداللہ بن جعفر جو ان کے تایا کے بیٹے ہیں حضرت جعفر، انہوں نے کیا تو وہ تو بہت ہی خوش ہوئے. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے میرے دل کی بات کی. ٹھیک ہے نا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ اس طرف پیش رفت کرتے. البتہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا ہے تو انہوں نے اختلاف رائے کا اظہار کیا ہے اور انہیں یہ بات پسند نہیں آئی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس پہ ناراضی کا اظہار کیا اور ان کو یہ بھی کہا ہے کہ بھائی تم اکثر میرے معاملات میں میری مخالفت کرتے. تو حضرت حسن کی ناراضی دیکھتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کی رائے سے موافقت کر لی تھی، اور بعد میں پھر انہوں نے موافقت ہی رکھی، کبھی کسی یعنی اختلاف کا اظہار نہیں کیا انہوں نے. تو چونکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی، جو کہ ان کوفیوں کو، عراقیوں کو، وہ سب جو فائدہ اٹھا رہے تھے پسند نہیں تھا. الحمدللہ اس صلح کا بہت فائدہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی پوری ہوئی اور اللہ تعالیٰ کا جو منشا ہم سے تقاضا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اتفاق. تو یہ وجہ ہے جو ایک خاص طبقہ اہل بیت کی بات تو کرتا ہے، ان کی بات نہیں کرتا. یہ وجہ بنیادی بڑی وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ اس سے ان کا مذہب پورا کھڑا ہی اسی بات پہ کھڑا ہے کہ ان کی روزی روٹی اس پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، خلفائے ثلاثہ، ان سب کو ہدف تنقید بناؤ. تو جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ صلح کر لی ہے تو ان لوگوں کو تو پھر ان کا تو سارا مدعا ختم ہو گیا. بالکل برداشت نہیں ہوا. انہوں نے تو صلح سے پہلے بھی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جان لینے کی کوشش کی. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایسے ہی صلح کر یہ وعدہ نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کوفیوں کا کردار دیکھا. وہ جب لشکر لے کر کے پیش قدمی کر رہے ہیں، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا ہے، تو اچانک نا ایسی افواہ پھیل گئی کہ حضرت قیس بن سعد کو شہید کر دیا گیا. اب اس سے نا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، بڑی ہلڑ بازی سی ہوئی، اور پھر ان کوفیوں نے نا بہت زیادہ یعنی بدتمیزی کی، توہین میں رویہ تھا. انہوں نے مارا پیٹا، اکھاڑ بچھاڑ، حتیٰ کہ حسن رضی اللہ عنہ کے خیمے میں داخل ہو گئی ہے اور حسن رضی اللہ عنہ کے نیچے سے جائے نماز تک کھینچ لیا اور ان پہ نیزے کی انیوں کے ساتھ وار کیے، اور وہ ان کی ران پہ یعنی کہ نا ان کی ران پہ نیزے کی انی لگی اور وہ کئی جگہ سے وہ زخمی بھی ہوئے. یہ صورتحال دیکھ کر کے نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا پھر یہ پختہ ذہن بن گیا کہ اب انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لینی چاہیے. پھر جب انہوں نے صلح کیا، پھر اس کے بعد ان ظالموں نے یہاں تک کہا کہ تم امیر المومنین نہیں بلکہ مذل المسلمین ہو. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. اور کہ آپ نعوذ باللہ. اور یہ وہی طبقہ تھا جو آج بھی ہے. ٹھیک ہے، جو اصل یہ تکلیف ہے. اس کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کے حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل مناقب وہ ایک طرف چلے گئے. ان کا بھی ایک طرح کا انکار ہو گیا. انکار نہیں ہوا تو اس کے اوپر خاموشی کی چادر ڈال. بالکل خاموشی ہو گئی. ٹھیک ہے، اور ان کی ساری اولاد، حالانکہ ان کی اولاد کے کارنامے کارہائے نمایاں حضرت حسین کی اولاد سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ تاریخ کو اسٹڈی کریں نا تو حضرت حسن کی اولاد، ان کے بیٹوں نے، حسن مثنیٰ جو ان کے بیٹے ہیں، ان کا ایک بڑا نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں. ان کا کوئی ذکر و تذکرہ نہیں کیا جاتا، بہت کم ملتا ہے. اور وجہ بیس یہی ہے کہ جو اولاد میں سے کوئی بھی نہیں ہے. حیرانگی کی بات ہے نا کہ جو اسنا عشریہ کے 12 ائمہ ہیں ان میں سے ایک بھی اولاد حسن میں سے نہیں ہے.
اللہ، سارے کے سارے حضرت حسین اس کا رضی مطلب اللہ یہ عنہ ہوا کے کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ علیہ السلام کی جو پیشگوئی پوری کی ان جی ابنی جی ہادہ سید والی، اور اس سے پھر مسلمانوں کے دو گروہ جی جی آپس میں جڑ کے اکٹھے بیٹھ گئے، تو جو افتراق و اختلاف ڈالنے والے تھے ان کا تو سارا مذہب دبردوس ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو ان کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے تو پھر کبھی بھی محبت اور وہ اس کا اس طرح اظہار نہیں ہو سکتا. یہاں سے ایک بڑی مزیدار بات ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو کہا ان ابنی ہادہ سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے. تو حسن رضی اللہ عنہ نے اس سرداری کی پیشگوئی کو پورا کیا صلح کروا کے. اس کا مطلب یہ ہے سردار وہ ہوتا ہے جو قربانی دیتا ہے، جو قربانی دیتا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا حق ہوتے ہوئے بھی دوسرے کو دے دیتا ہے، بڑے مفاد کے لیے اکٹھا ہو جاتا ہے. سرداری یا چودراہٹ یا بڑا پن یہ نہیں ہے کہ انسان لڑتا رہے، بلکہ وہ جو آیت ہے قرآن مجید کی بھی وما یلقاها الا الذین صبروا، جو اسے پیچھے ہے کہ وما یلقاها الا الصابرون، الا الصابرون سے پیچھے ہے نا، کہ جواب جو ہے نا وہ اچھائی کے ساتھ دو برائی کا بھی. تو اس میں آگے یہی ہے کہ یہ ملتی صبر والوں کو ہے اور بڑے لوگوں کو ملتی ہے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اس پوری پیشگوئی اور قرآن مجید کی آیتوں پہ پورا جو ہے موافق ٹھہرتے ہیں. قرآن آیات کے وہ بے عین ہی مصداق. میں مفتی صاحب کی طرف چلوں گا. جی یوں دیکھ لیں کہ شریعت اسلامیہ میں دو شخصیات کو سید کہا گیا ہے. اچھا، ایک سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو اگر ہم ان دونوں کی شخصیت دیکھتے ہیں کہ ان کو سرداری ملنے کی وجہ کیا تھی، قوموا الی سیدکم، میں تمہارے سردار آئے ہیں بھی ان کی طرف کھڑے ہو. بنو قریظہ کو کہا تھا رسول اللہ نے کہ قوموا الی سیدکم، آپ کے یہ سردار اب آئے ہیں ان کی طرف بڑھو. تو سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں لیس فی قلبی لرجل مسلم شحناء. اللہ، جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے نا، جب سے اس دل میں ایمان آیا ہے، کبھی کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ بغض اس دل میں نفرت نہیں. یہ ہوتی کوئی ہے نفرت سرداری. نہیں. یہ ہے اصل سردار. سبحان اللہ. اور یہ عملی کردار سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا مفتی صاحب، آپ ایک چیز کو اور کلیئر کریں. جس طرح بڑی تفصیل اور اختصار دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شیخ صاحب نے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی جو صلح ہے اس پہ روشنی ڈالی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہی طبقہ جو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے خوش نہیں ہے اور ان کا پورا مذہب جو ہے نا وہ بالکل بے بنیاد ہو کے رہ گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ نا شرائط پہ صلح ہوئی تھی اور وہ شرائط بعد میں پوری نہیں کی گئیں. تو کیا یہ حقیقت ہے کہ شرائط پہ صلح ہوئی تھی اور وہ شرائط پوری نہیں کی گئی؟ اصل میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فضائل کو اس قدر چھپا کیوں رہے ہیں یا بیان کیوں نہیں کر رہے، تو میرے خیال میں شرائط بھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے فوراً. کیونکہ جب ہم یہ مان لیں گے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین شخصیت ہیں، اللہ کی محبوب شخصیت ہیں، فرشتوں کی پیاری شخصیت ہے، اور صاحب بصیرت آدمی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سردار قرار دیا ہے، بڑے آدمی ہیں، کہ بھئی یہ تو میری امت کا بڑا آدمی ہے، سردار ہے. تو جب ہم یہ سارے فضائل بیان کریں گے، پھر ہم کہیں گے کہ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کر لی ہے، یا ہم نہیں کہیں گے تو کوئی ہمیں آ کر کہے گا کہ اچھا یہ شخصیت وہ ہے جس نے صلح کی ہے، تو پھر کوئی جواب نہیں بنے گا. تو پہلی بات ہے، گڑی گئی یہ بات، پہلی بات ہے کہ اس پہ مٹی ڈالو، بات کرو ہی نہ. اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے کرتے لوگوں کو اس طرح بیان کرو گویا کہ شاید حسین ابن علی رضی اللہ عنہ فقط یہی نواسے ہیں، یہ ساری شان عظمت صرف ہی نہیں کی ہے. جیسے شیخ صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جب ہم اگر مقابلہ کرتے ہیں صرف ایک پیمانہ قائم کرنے کے لیے، یا جو ہے نا صرف اپنا ایک دلی اطمینان کے لیے، تو ہمیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کئی ایسے مناقب ہیں جس میں تو مشترک ہیں، لیکن کئی ایک پہلو ایسے ہیں جن میں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا ہیں اور بڑھ کر ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں چھپا کر یا ان کو صرف نظر کر کے صرف یہی بات ہے کہ یہ جو صلح والا پوائنٹ ہے یہ نہ اوپن ہو. جب ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں یہاں تک، پھر کہتے ہیں جی آئیں یہ شرائط تھی، یہ تھی، وہ تھا. ٹھیک ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا بھی گیا ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا گیا. اور اگر ہم جو مورخین ہیں، لکھنے والے، تبری کی بڑی بات کرتے ہیں، ان سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو وہ تو خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ اس میں میں نے کوئی موازنہ نہیں کیا، کسی چیز کو قائم نہیں کیا، جو مجھے رتب و یابس ملا ہے سارا کچھ میں نے اس میں تاریخ تبری میں اکٹھا کرا. ان کا اپنا ہی دعویٰ ہے کہ اپنا دعویٰ ہے کہ صحت و ضعف کا اس طرح اہتمام نہیں ہے، تحقیق کر لو، خود تحقیق کرو، لے لو جو صحیح ہے، چیزیں ملی ہیں وہ میں نے یہاں جمع کر دی. تو جب اگر ہم صرف یہ بات ایک لیں گے
تو باقی جو پھر ساری تاریخی باتیں ہیں یا تبریکی باتیں ہیں وہ کیسے کریں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی جو صلح ہے اس کی شرائط کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں ہے. استناد کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو صحت کو پہنچتی ہو اور اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہو. اچھا حیرت کی بات ہے, بعض لوگ اپنے آپ کو علم سے جوڑتے ہوئے, کتاب سے جوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ صلح حسن کی شرائط بیان کریں تو وہ اس سے بھاگتے نظر آتے ہیں. جی کہتے ہیں اچھا جی ہر طریقے کی ہم سند کہاں سے لائیں؟ تو بھئی ایک طرف آپ اپنے آپ کو علم اور کتاب سے جوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف آپ سند اور اتھینٹسٹی ثابت کرنے سے بھاگ رہے ہیں. جی دوسری یہ بات ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے ساتھ دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں اور سیدنا حسن کا تذکرہ چھوڑ جاتے ہیں. بالکل یہ بھی اسی طرح کے کتابوں کے ساتھ تعلق جوڑے بیٹھے. بالکل ایسا اصل میں حسن رضی اللہ عنہ کی جو مشروط صلح ہے نا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, جی ان میں یعنی کہ ان کے جو مطلب کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جی ان شرائط کے اندر ایک بڑی شرط یہ تھی کہ اگر معاویہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی میں فوت ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد زمام خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو واپس مل جائے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہ ان کے بڑے مطلب کی بات ہے. صحیح. حالانکہ کچھ شرائط کا تذکرہ تو ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے, گو کہ ان کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور جو شرائط ہمیں ملتی ہیں نا وہ کوئی ایسی بڑی نہیں ہے, یعنی وہ معمول کی شرطیں ہیں جو کہ عام طور پہ جب بھی کوئی معاہدہ ہوتا ہے اس میں رکھی جاتی ہیں. اور ان میں سب سے بڑی شرط جس کا بہت سارے مورخین نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ حکومت جو ہے وہ کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کے منہج کے مطابق کریں گے. بالکل. یہ ان کی بڑی اور بنیادی شرط یہ تھی. اس پہ ڈاکٹر سیلابی صاحب نے جو نا یہی چیز ذکر کی ہے. انہوں نے کہا یہ ایک ہی شرط ملتی ہے جو شیخ ذکر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اگر ساری, اور یہ شرط سیدنا امیر معاویہ نے پوری کی ہے. جی جی بالکل پوری. کتاب و سنت اور خلفائے راشدین کا جو طریقہ کار تھا وہ ان کے دور خلافت میں ملتا ہے, ان کا جو دور ہے. اچھا بھلائی جو چیزیں گئی ہیں وہ تو پھر اس پہ تو ڈیٹیلڈ بات الگ سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اپنے ان نواسوں کے ساتھ, اپنے ان پیاروں کے ساتھ, اس میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشگوئی کا ذکر بھی ملتا ہے کہ آپ نے ان کی شہادت کی پیشگوئی فرمائی اور پھر روئے اور پریشان ہو گئے, اور وہ پیشگوئی پوری بھی ہو گئی. کربلا کے میدان میں 61 ہجری میں غالباً 10 محرم کے دن ان کو جو ہے نا وہ بڑی بے دردی اور مظلومانہ شہید کیا گیا. اس پہ ہمارا ایک الگ پروگرام بھی ہے انشاءاللہ, وہ بھی ناظرین تک پہنچے گا. تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو شہادت, اور شہادت پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب انہوں نے صلح کر لی تو سیدنا امیر معاویہ کا دور ہے 20 سالہ, بڑا ایک لمبا, سب سے زیادہ لمبا دور انہوں نے پایا ان پورے خلفاء کی فہرست میں. اس دور میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کا کیا کردار رہا؟ بہت ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں گی, جو شرائط والی باتیں اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا, یہ ساری چیزیں اس سے کلیئر ہو جائیں گی کہ سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ عنہ بھی دونوں صاحبین سیدین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور میں کہاں کھڑے تھے, کیا تھا ان کا معاملہ؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفۃ المسلمین مانا ہے تو دل سے مانا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے اس عہد اور وعدے کے اوپر قائم رہے ہیں. انڈرسٹوڈ بات. بالکل. اور پھر ان دونوں کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دلی محبت تھی. اچھا. سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما گاہے گاہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے ہاں جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تاریخ کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب صلح ہو گئی ہے, صلح کے بعد اب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پہلے وہ کوفہ میں رہتے تھے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب چونکہ میرا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اب میرا وقت جو ہے وہ مدینہ الرسول میں گزرنا چاہیے, واپس آ گئے. جی. تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پھر صلح کے بعد وہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے ہیں اور انہوں نے پھر اپنی باقی زندگی یہاں پہ گزاری. اور 7 بھائی جو ہیں حسین رضی اللہ وہ بھی آ گئے. جی, حضرت حسین رضی اللہ دونوں سیدین آ گئے. ٹھیک ہے نا, اور پھر دونوں کا یعنی کہ نا آپس میں یعنی حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ گاہے گاہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کا پرجوش استقبال بھی کیا کرتے تھے اور ان کو یہی کہا کرتے تھے مرحباً بابن رسول اللہ. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول کے بیٹے کو خوش آمدید. ٹھیک ہے نا, یہ کہہ کر کے ان کا استقبال کیا کرتے تھے اور ان کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے. اور بلکہ بعض روایات کے اندر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ یہ بھی پوچھا تھا کہ دنیا میں شان مقام اور نسب کے لحاظ سے سب سے اونچا آدمی کون ہے؟ صحیح. تو انہی کی مجلس میں ان کے غالباً بھائی نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں تو اس سوال کا جواب حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہے. ٹھیک ہے, کہ جو باپ کی طرف سے, ماں کی طرف سے اور ننیال کی طرف سے, ددیال کی طرف سے تمام اطراف سے عالی النسب ہیں.
سب سے اونچے ہیں، کہ جن کے بابا جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، جن کے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کی والدہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور جن کی نانی اماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، پھر اسی طرح جن کے تایا جعفر ہیں، عقیل ہیں، اور پھر جن کے ماموں قاسم، عبداللہ، طاہر اور طیب ہیں، جن کی خالائیں زینب، رقیہ، ام کلثوم ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سارا یعنی کہ انہوں نے گن کے بتایا، ٹھیک ہے. تو سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ اس پہ بڑا خوش ہوئے تھے، ٹھیک ہے. تو گویا سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ان سے دل سے محبت کرتے تھے. اور پھر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سیدہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پہ نا ان کی شان اور مقام کے مطابق ان کے لیے سالانہ 1,00,000 درہم وظیفہ مقرر کیا تھا. اچھا، یہ 1,00,000 درہم باقاعدہ طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بطور ہدیہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا جاتا اور حسین رضی اللہ عنہ. جی. جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گاہے گاہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے بھی آیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے نا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ بہت خوش ہوئے اور حضرت حسن سے کہنے لگے کہ حسن، آج میں تمہاری وہ خدمت کروں گا جو میں نے آج تک نہ کسی کی ہے اور نہ آپ کے بعد کسی کی کروں گا. اچھا، ٹھیک ہے. وہ بہت ہی خوش تھے. تو اور پھر اس موقع پہ انہوں نے انہیں 4,00,000 درہم ہدیہ پیش کیا. سبحان اللہ. اور انہوں نے قبول کیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ خوشی سے قبول کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے صلح کرنے کے بعد کا جو دور سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ گزارا ہے وہ بڑا محبت پہ مشتمل تھا. ہدایہ وصول کیے جاتے تھے، دوسرے کے پاس آیا جایا جاتا تھا، دعوت، کھانا پینا ہوتا تھا، محبت برے کلمات کا تبادلہ ہوتا تھا. تو ہمارے ہاں جو نفرت آمیز ایک ماحول کریٹ کیا جاتا ہے، بنایا، وہ سارا بناوٹ پہ کھڑا ہے، تصنع پہ کھڑا ہے. اس میں کوئی حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یعنی کہ عوام کو اشتعال دلا کر کے اور یہ باور کروا کر کے کہ یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، اور پھر اسی طرح یعنی کہ نا وہ اپنے آپ کو آپس میں اس طرح کوئی دشمنی، اختلاف ہوا ہے اور اپنے مذہب کو پھیلانا ہے، یا اختلاف ہوا لوگوں سے یعنی کہ نا داد و تحسین لینا. جی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اختلاف ہوا لیکن وہ حل ہو گیا. رسول اللہ کی پیشگوئی سے سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ بڑا تاج ہے اس بات کا کہ انہوں نے اس پورے اختلاف کو ختم کیا اور مسلمانوں کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا، اور بڑا دور سنہرا تھا. مفتی صاحب آپ اس پہ. بالکل. اگر ہم اس کو نظر عدل سے دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، اور ایک طرف ہم یہ جیسے عوام میں بات پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شاید وہ مجبور تھے یا دل سے راضی نہیں تھے، تو میرے خیال میں تو یہ جملہ ان کے لیے اہانت امیز ہے. ہاں، ان کے شاید شان نہیں ہے یہ یعنی ہم کہتے ہیں یار میں جس آدمی کے ساتھ چلتا ہوں دل سے مخلص ہو کر چلتا ہوں، میں اپنا وصف بیان کرتا ہوں کہ بھئی میں جس کے ساتھ اس بات سے بہت بڑے ہیں، وہ تو نوجوانوں کے دل اور زبان میں وہ فرق نہیں ہو سکتا. اچھا، اب ہم اختتام کی طرف چلیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے اشارہ بھی کیا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے متعلق، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک المناک سانحہ ہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس کا قاتل کون ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی بڑی پھیلائی جاتی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ خود ہی انہوں نے کچھ ان کا کروا دیا. تو کیا جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا انہوں نے دعویٰ کیا ایسا، یا اس کا کوئی ثبوت تھا، یا اس کا کوئی حقیقت کے ساتھ تعلق تھا؟ تو یہ معاملہ ماجرا اتنا بڑا سانحہ کیسے ہوا؟ اور دیکھیں اس میں بھی بڑی عجیب بات ہے کہ شہادت حسن رضی اللہ عنہ کو بالکل بھی بیان نہیں کیا جاتا. اس کو بھی ایک خاص تناظر میں لے کے بیان کیا جاتا ہے، حقیقت سے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو حقیقت اس میں کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے نا وہ زہر خورانی سے ہوئی ہے. زہر کھلایا گیا، ان کو زہر کھلایا گیا. یہ بات ہمیں بہت ساری تاریخی روایات سے ملتی ہے اور پایا ثبوت کو بھی پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پہلو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق شدہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ زہر کھانے سے ہوئی ہے. ان کو زہر کھلایا گیا، اس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو الزام اور اتہام جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے بیٹے کو دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا رستہ صاف کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا. یہ سوائے الزام اور اتہام کے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت یعنی یا ان کے بیٹوں کا یا ان کے متعلقین کا، اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بالکل. بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں سارا وہ اس وقت کا جو پس منظر پیش منظر ہے تو دیکھیں جو اصل یعنی کہ نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مخالفین ہیں جن کو ان کے بہت سے اقدامات سے تکلیف تھی، وہی قاتل ہیں، وہی اصل میں قاتل ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا،
کہا یہ جاتا ہے کہ جی نعوذ باللہ یزید نے ان کی بیوی سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے جادہ بنت اشعث ان کو یعنی کہ نا بھی اپنے ساتھ ملا کر کے اور لالچ دے کر کے ان سے کہا کہ وہ کھانے میں زہر ملا دے، اور ان کے کھانے میں پھر زہر ملا دیا گیا. تو پھر اس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ وفات عمل میں آئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اس بارے میں آگاہ تھے. اچھا یہاں میں ایک بات کرتا کون بن رہا ہے؟ ہمارے ہاں عام اصول بھی یہی ہے، جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے نا، دیکھا یہ جاتا ہے دشمنی کس کے ساتھ تھی، تکلیف کس، یہ بعد میں ہوتا ہے بینیفیشری. یہ غلط سوال ہوتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. بینیفیشری کون؟ فرسٹ آف آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ مسئلہ کس کو تھا، تکلیف. تو تکلیف تو بڑی واضح تھی. جب صلح ہو گئی، 7 8 10 سال تقریباً گزر گئے، تو پھر جن لوگوں کا بزنس کاروبار دھندا سب بند ہو گیا، قابو میں آ گئے، پورے ان کے جو فسادات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئے تھے وہ بند ہو گئے. تو وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک اتنا عظیم آدمی جو ہے وہ ایسے زندہ رہے. بالکل جی اپنی بات بالکل یہی ہوا کہ یہ ایک الزام تھا کہ شاید یعنی کہ نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ذریعے ان کو زہر دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے کہ وہ اس سارے کہہ لیجیے کہ مرحلے سے گزر رہے تھے، وہ اس تکلیف سے گزر رہے تھے، اس کرب سے گزر رہے تھے، اور انہیں پتا تھا انہیں زہر دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا جگر کٹ رہا تھا. اچھا ان کی ڈاکٹروں نے یہ کچھ دیر پہ مشتمل تھا، کچھ عرصہ لگا، دیر سے ان کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا جا رہا تھا، اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر سے جیسے وہ ان کو کاٹا جا رہا ہے. اور پھر طبیبوں نے بھی آخر میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کی انتیاں وغیرہ کافی ان میں سود و شبرم ہے اور وہ کٹ گئی ہیں. حتیٰ کہ آخری وقت جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو قے آئی ہے اور ان کے جگر کے ٹکڑے وغیرہ بھی قے کے ذریعے باہر آئے ہیں، زہر سے جو کٹ چکے تھے، زہر سے وہ اتنا شدید زہر تھا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ کاروائی اور اس کے پیچھے محرک کون ہے، اور انہوں نے اس کا اظہار اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت حسین نے پھر اپنے بھائی جان سے اصرار بھی کیا کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں. اچھا ٹھیک ہے نا. لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نام نہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زندہ رکھا تو میں خود اس کے ساتھ یعنی کہ جو معاملہ چاہوں گا وہ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ کی طرف سے میری زندگی باقی نہیں ہے تو پھر میں یعنی کہ وہ فتنہ فساد کو ہوا نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے. پھر میرا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. گویا حسن رضی اللہ عنہ بھی اس بارے میں پوری طرح آگاہ تھے، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ اس میں حکومت یا ان سے متعلقہ کوئی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ وہی شرپسند عناصر ہیں، وہی یعنی کہ نا ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ایک عرصے سے حسن رضی اللہ عنہ کا جینا حرام کر رکھا تھا. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہادری ہے اور ان کی جو شجاعت ہے جو ان کو اپنے باپ سے ملی ہے، اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی حکومتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ اس کو کبھی نہ معاف کرتے، اس کا پیچھا کرتے. نہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا، نہ کبھی وہ اس کے پیچھے چلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے. جی بلکہ ان سے نا کہ جب صلح ہو گئی ہے نا تو بعض لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ شاید حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلافت کی خواہش رکھتے ہیں، جس طرح ہم نے پیچھے صلح کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ یہ صلح عام تھی یا مشروط تھی. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ کہتے ہیں مشروط تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شرط تھی کہ جی معاویہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے. تو کئی لوگوں نے ابن اسیم نے یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ نے صلح یہ مشروط کی ہے، کیا آپ نے جب صلح کی ہے تو اس کے اندر یہ شرط بھی ایڈ کی ہے کہ آپ معاویہ خلیفہ ہیں اور آپ ولی عہد ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ نے بڑا واضح جواب دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر میں نے ولی عہد ہی بننا تھا تو پھر میں خلافت سے دستبردار کیوں ہوتا؟ میرے اللہ تعالیٰ نے ماتحت ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی کھوپڑیاں کی تھی. میں بہت سارے عرب کی کھوپڑیوں کا مالک تھا. میں ان سے جو چاہتا میں کروا سکتا تھا. میں بڑی جنگیں لڑ سکتا تھا اور میں بہت سارے کارنامے انجام دے سکتا تھا. تو میں نے وہ سب چھوڑ دیا اور انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ میں نے یہ صلح رضا الہی کے لیے کی. اور ویسے بھی یہ جو خلافت ہے یا امارت ہے یا حاکمیت ہے، اس سے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ان کا جو رتبہ مقام جو ہم نے سنا پڑھا دکھا یا جو اس کے علاوہ ہے وہ اس چیز سے بہت بلند ہے. ان کی عظمت اور شان و مقام اس سے بہت اونچا ہے. تو ہم اختتامی سوالات کی طرف بڑھ رہے ہیں. قاتل کے بارے میں بھی بالکل کلیئر ہوا، اور یہ جو عرصہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا، کتنا عرصہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ زندہ رہے ہیں، اور پھر ان کی جو شہادت کا عمل کب آیا، اور پھر جنازہ کس نے پڑھایا، اور پھر ان کی قبر مبارک کہاں پہ ہے، یہ تفصیلات کریں اور پھر ہم اختتام کرتے ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یعنی کہ یہ جو وفات کا عمل ہے، جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ زہر خورانی کا معاملہ چلا ہے، تو اس میں یعنی یہ بات تھوڑی سی رہ گئی تھی کہ یعنی دو بڑے گروہ یعنی کہ اگر ہم طریق کا مطالعہ کریں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو اس خباثت کے پیچھے تھے.
ایک تو یہی سبائی فتنہ ہے، ٹھیک ہے، جو آل سبا ہیں وہ ان کے پیچھے تھے کیونکہ انہیں اس صلح سے بہت زیادہ تکلیف تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح آپ نے بھی کہا ان کی روزی روٹی بند ہو گئی، دکانیں ان کی دکانوں پہ کفر لگ گیا، اور وہ جو ساتھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے انہوں نے برپا کر رکھی تھی، وہ شورشیں جو انہوں نے برپا کر رکی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اور اس سب کو ختم کرنے والے حسن رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسری طرف خوارج تھے کہ جن کی کمر علی رضی اللہ عنہ نے اور ان کے بیٹے نے مل کے توڑ دی تھی، ٹھیک ہے نا، جنگ نہروان جو ہوئی ہے اس کے خوارج جو کثرت کے ساتھ خوارج قتل ہوئے ہیں، تقریباً کہہ لیجئے کہ ان کا بیج مار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو ان کو اس کی بہت زیادہ تکلیف تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسی کے نتیجے میں عمل میں آئی ہے، ٹھیک ہے، کہ خوارج کو اس کی تکلیف تھی کہ اس آدمی نے ہماری نسلیں مکا دی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ زندہ رہتے ہیں تو ہمیں خطرہ ہے، تو جس طرح انہوں نے پھر اس کی ری ایکشن اور بدلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، تو ان کا اگلا ٹارگٹ حضرت حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ اب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس طرح شہید کرنا اتنا آسان نہیں تھا، وہ مدینہ میں رہنے والے تھے، تو اس کا پھر یعنی کہ طریقہ یہ بدلا گیا کہ ان کو غیر محسوس انداز میں مختلف طریقوں سے زہر دے کر کے تو ان کی جان لی گئی، ٹھیک ہے، تو یہ دو بڑے گروہ تھے جو ان کی اس قتل کے پیچھے جن کی سازشیں تھیں۔ حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں تقریباً کوئی 10 سال گزارے ہیں، 10 سال، ٹھیک ہے نا، آدھا دور گزارا، جی ہاں جی آدھا، یعنی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت جو ہے وہ 20 سال پہ محیط ہے، تو 41 ہجری میں دونوں کی صلح ہوئی ہے، جس کو عام الجماع کہا جاتا ہے نا، اجتماعیت کا، اتفاق اور اتحاد کا سال ہے، اور 51 ہجری میں معاویہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اللہ کو پیارے ہو گئے، تو انہوں نے 10 سال یعنی کہ نا بھی کون سا مہینہ تھا اور خلافت میں گزارے ہیں۔ مہینہ کون سا تھا جس میں ان کی شہادت ہوتی ہے؟ حضرت مہینے کے بارے میں یعنی کہ نا کوئی اتنا واضح نہیں ہے، ربیع الاول، ربیع الاول کا شاید مہینہ تھا، سفر 51 ہجری ہے غالباً، یعنی کہ نا سفر کا مہینہ ہے، سفر یا ربیع 28 سفر تاریخ آتی ہے، بعض مورخین نے ربیع الاول کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، اور مفتی صاحب آپ اس پہ وضاحت کریں، جنازہ اور قبر ان کی غرقۃ البقیع میں ہے، جس کو ہمارے یہاں جنت البقیع کہا جاتا ہے، اصل تو غرقت، بقیع غرقت، بقیع غرقت جو ہے وہاں ہے۔ ویسے جو ان کی خواہش تھی وہ یہی تھی کہ ان کو ریاض الجنہ میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ہے اس میں ان کی تدفین کی جائے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی خواہش یہ تھی کہ انہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بابا کے جوار میں جگہ مل جائے، تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پیغام بھیجا، اور حضرت اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین کو کہا کہ بیٹا بھائی جا کر کے نا ماں جی سے اجازت لینا، اگر وہ طیب خاطر سے، طیب نفس سے اجازت دے دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ دیں تو آپ نے غصہ نہیں کرنا ہے، تو پھر مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے بڑے بھائی کا پیغام دیا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خوش دلی سے اجازت دی ہے۔ یہاں بھی یعنی کہ نا وہ جو ایک مخصوص دھندا کرنے والے لوگ یہ مشہور کرتا ہے کہ اجازت نہیں دی گئی، ہماری ماں پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اجازت ہی نہیں دی جی، ٹھیک ہے جی، وہ رکاوٹ بن گئی اور یہ کیا وہ کیا، تو بالکل یہ فضول اور غلط بات ہے۔ ماری سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فراخ دلی سے اجازت دی ہے، اور پھر جب حضرت حسین نے آ کر کے حضرت حسن کو بتایا کہ بھائی جان ماں جی کی طرف سے اجازت ہے، تو حضرت حسن پھر کہنے لگے کہ بھائی ممکن ہے کہ انہوں نے میرا لحاظ کرتے ہوئے اجازت دے دی، ابھی میں حیات ہوں، جب میں وفات پا جاؤں آپ نے پھر ماں جی سے اجازت لے لی ہے، بالکل، اگر وہ طیب نفس سے اجازت دیں تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، اور اگر ماں جی اجازت نہ دیں تو پھر مجھے عام قبرستان کے اندر دفن کر دیا جائے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب وفات پا گئے ہیں تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا، انہوں نے اسی طرح جس طرح ان کی زندگی میں اجازت دی پھر وفات کے بعد بھی اجازت دے دی، ٹھیک ہے، تو اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن یہاں پہ آل مروان نے آ کر کے نا ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بڑی شخصیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکی، خاص طور پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چونکہ آپس میں جھگڑا بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا تھا، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک پرانی عصبیت تھوڑی سی یہاں پہ تازہ ہوتی ہے، اور پھر آل مروان نے یہاں پہ آ کر کے نا ایک تنازع کھڑا کیا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہاں پہ اپنے بھائی کو وصیت تھی کہ میرے جنازے کی خاطر تم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہاں لڑائی کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے، ان کے حامی بھی ان کے ساتھ اکٹھے ہو چکے تھے، اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آ کر کے دونوں میں بیچ بچاؤ کروایا اور کہا کہ حسین تمہیں یاد ہے تمہارے بھائی نے وصیت کیا کی تھی، تو آپ نے لڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت جو ہیں حسین رضی اللہ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی بات پہ عمل کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اور یہ مقابلے میں آنے والے لوگ آل مروان تھے، یہ صحابہ نہیں تھے؟ نہیں، صحابہ نہیں تھے، یہ بات کہ آل مروان کے لوگ تھے جنہوں نے یعنی یہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا، ان میں کوئی ایک صحابی نہیں ہے، صحابہ سارے کے سارے اس پہ راضی تھے
کسی ایک صحابی، ظاہر ہے اقتدار حکومت ان کے پاس تھی، تو یعنی کہ نا وہاں کے جو لوگ تھے وہ ان کے حمایتی تھے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حاکم ضرور تھے لیکن وہ شام میں تھے، وہ شام میں تھے، اور یہ معاملہ مدینہ کے اندر جی پیش مدینے آیا. میں تھا. سعید بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ مدینے کے گورنر تھے. ٹھیک ہے نا. ہمیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ گورنر کی طرف سے اس میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی گئی ہے، کیونکہ بعض کو دیکھیں نا کسی بھی جگہ پہ بعض کو طبقہ حاوی ہوتا ہے، پھر اگر پھر اس کو دبایا جائے تو بعض اوقات حالات ایسے خراب ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو عام طور پہ حکومتیں ایسی چیز کا بھی اہتمام کرتی ہیں. تو روایات میں یہی آتا ہے کہ آل مروان نے اس معاملے کے اندر یہ ایشو کھڑا کیا ہے، جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ کچھ بگاڑ کا شکار ہوئے اور صحابہ نے ان کو سلجھایا ہے، جس میں ایک بڑا کردار ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. تو پھر یعنی کہ نا باہمی مشاورت سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بقیع میں دفن کیا گیا ہے. اور جنازے کے والے سے یعنی کہ نا بھی لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ حضرت حسین ان کی نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن چونکہ سنت المسلمین یہ ہے کہ جو امیر ہے، جو وقت کا امام ہے، جو امیر ہے، علاقے کا گورنر ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز پڑھائے. تو حضرت حسین رضی اللہ نے خود حضرت سعید بن عاص کو کہا کہ آپ جنازہ پڑھائیں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیں، لیکن چونکہ سنت المسلمین ہے. یہاں میں یہ بات کہوں گا جو بات ہم پہلے بھی اشارتاً کر آئے ہیں کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. ان دونوں شہزادوں نے کسی موقع پہ کبھی یعنی کہ نا اپنے مفاد کو، اپنی خواہش کو نہیں رکھا، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سامنے رکھا. اور جہاں دین آیا ہے، جہاں شریعت آئی ہے، اللہ اس کے رسول کی بات آئی ہے، وہاں اپنی خواہش کی، وہاں اپنے مفاد کی، وہاں اپنے حق کی قربانی دی ہے انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ اسی وجہ سے انہوں نے سعید بن عاص رضی اللہ عنہ، اور سعید بن عاص وہ ہیں جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقرر کردہ گورنر بھی ہیں اور صحابی رسول بھی ہیں. صحابی رسول بھی. اگر یہ کوئی آپس کا اس طرح کا کوئی تنازع تھا تو وہ کیسے ان کو جنازے کے لیے کھڑا کر سکتے تھے؟ جی 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 سعید بن عاص نے جنازہ پڑھایا. تو ناظرین، آپ نے اس پروگرام کی وساطت سے سنا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے اور خانوادہ رسول کے چشم و چراغ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے فضائل و مناقب، ان کی زندگی، سیرت اور سوانح سے متعلق بہت ساری تفصیلات. اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے متعلق جو ان کی سیرت کا ایک بڑا روشن باب ہے، ان کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کرنا، مسلمانوں کے ایک بڑے افتراق و اختلاف کو ختم کرنا، اور اس کے بعد پھر ان کی شہادت، اور اس کے بعد پھر اتنے بڑے لوگوں کا مسلمانوں کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، خدمات کا ایک سلسلہ ہے جو آج تک ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، دین اسلام کا ہم تک پہنچنا، ان سب چیزوں کے اندر ان شخصیات کا بڑا حصہ ہے. ایسے لوگوں سے بچیں، ان آوازوں سے بچیں جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ہمیں دور کرتی ہیں، یا اہل بیت کے درمیان کو درار ڈالتی ہیں، یا کوئی ایسی بدظنی لوگوں میں پھیلاتی ہیں جس کی وجہ سے پھاڑنے کی بات ہوتی ہے. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تربیت اور ان کا دیا ہوا منہج اور دین یہ ہے لوگوں کو جوڑا جائے، محبت کی بات کی جائے، پیار کی بات کی جائے، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق سے نمٹا جائے. مشائخ کا شکریہ اس پروگرام کو جوائن کرنے کا، آخر تک آپ ساتھ رہے، آپ کا شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.